کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس میں بھی خصوصاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ محاورتاً بات ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی، اف۔ جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا۔ اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے۔ ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے۔ ادروائز ظاہر ہے انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا۔ اگر تم بدنیت نہیں ہو نا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو، وہ تو پھر قابل گرفت ہے، اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا۔ اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں۔ یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے، وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیرلل میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے، فائنینشیل بھی، اخلاقاً بھی، ہر لحاظ سے، تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہاں کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ تو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے، جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے۔ جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، تشہد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ اس کو اگر جمع کے صیغے سے پڑھیں مزید، رب ارحمہم
کما ربیانی صغیرہ، اے رب ہمارے ان تمام پر رحم فرما۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں پر، رب ارحمہما ان دونوں پر، رب ارحمہم ان تمام پر۔ اس کو جمع کے صیغے سے بدلیں گے تو اس میں آپ اپنے دادی، دادا، نانی، نانا وہ بھی سارے شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ سنت ہے کہ جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں جو سنگولر کے صیغوں کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام نے انہیں جمع کے صیغوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض اوقات تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو جمع کا صیغہ کر دیا، جس طرح اللہم اجرنی من النار احادیث میں آیا ابو داؤد کے اندر، ہم اسے جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہے، نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتک نستغیث تو جمع کے صیغہ ہو جائے گا۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت سنگولر کا صیغہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت پلورل کا صیغہ صحابہ کرام نے جمع کے صیغوں کے ساتھ۔ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، ابی ابن کعب جب وطر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جمع کے صیغوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے۔ تو رب ارحمہم کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان میرے تمام آباء و اجداد پر، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا سارے شامل، رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ کتنی بیسٹ دعا ہے، یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے۔ دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے، اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے، بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ یہ دعا یاد رکھیں۔ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں آتی ہے، اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ۔ میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں، یہ سب سے بیسٹ موقع ہے۔ اسی طریقے سے قنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان میں یہ شامل کریں۔ ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، پرہیزگار لوگوں کا فور فادر، ابا و اجداد ہمیں بنا دے، یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا بیوی بچوں کے لیے۔ اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے کرنی ہے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اس میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہ 3 دعائیں کم از کم یاد کر لیں اور انہیں تشہد میں پڑھیں۔ تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے، یا باقی جو تسبیحات ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک اور تسبیح بخاری مسلم میں آئی ہے،
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں. کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے. 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو ایک دن میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا. ونس ہی کافی ہے. لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے، ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے. ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی اگر ماں باپ کے حقوق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 ماں کا حق ہے، 1/4 باپ کا حق ہے. اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. سورہ لقمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں، اور پھر وہ جب پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اب یہ تیری مرضی ہے، تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے. ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ والی حدیث بھی ہے. جامعہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو وہ حدیث الگ سے ہے. پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں، بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے. مسلم شریف میں اتنا ہی حصہ ہے، لیکن یہ پوری حدیث جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں ہے. فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں 3 الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں دعا کروں رسول اللہ اس پر آمین کہیں. نبی علیہ السلام کی مہر لگے. اس میں پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں 12 رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑھنا یہ ضروری ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دعا پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین، مہر لگا دی. یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین. والد جن کو اللہ تعالیٰ نے
ذریعہ بنایا ہے آپ کے دنیا میں آنے کا، ان کے لیے آپ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں والد اور والدہ. لیکن ماں اور باپ یہ ٹرم خالہ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے اسلام میں، چچا کے لیے، تایا کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو باپ کا ورڈ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، ماں کا ورڈ خالہ پر بھی بولا جاتا ہے. والدہ ایک ہی ہے. ماں وہ بھی ہے جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، باپ وہ بھی ہے جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، اپنی پالی اس نے ہے، حوالے آپ کے کر دیے. بڑا مشکل کام ہے، یقین کریں جب تک آپ کی اپنی بیٹی نہ ہو آپ کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کوئی شخص اپنی بیٹی جوان کر کے کسی کے حوالے کر دے. یقین کریں میری اپنی بیٹی ماشاءاللہ اب جوان ہوئی ہے تو مجھے اب زیادہ اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یار یہ کتنا مشکل کام ہے. تو وہ بھی ماں باپ ہیں جو آپ کو بیٹی دیتے ہیں، لیکن وہ والد اور والدہ نہیں ہے، ماں باپ ہے. ماں اور باپ کی ٹرم بولی جا سکتی ہے ان کے اوپر. استاد بھی آپ کا باپ ہے، والد نہیں ہے. باپ تو ہے، اس نے آپ کو سکھایا، ٹیچر ہے آپ کا، روحانی باپ ہے. اور سب سے بڑی روحانی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. باقی ہمیں کوئی حرج نہیں، آپ اماموں کے ساتھ بھی عقیدت رکھیں. یقین کریں ہم امام بخاری امام مسلم کے ساتھ وہ عقیدت رکھتے ہیں جو شاید ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہ رکھتے ہوں. عقیدت کی میں بات کر رہا ہوں. محبت تو ایک نیچرل ہے، وہ تو آپ ارن نہیں کر سکتے. عقیدت آپ ارن کرتے ہیں. میرے دل میں جو عقیدت ان اماموں کے لیے ہے وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نسبت سے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. چلیں یہ تو آپ کو مشکل ہو جائے گا سمجھنا. ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے ساتھ جو عقیدت رکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی. ان اماموں نے بھی وفا کی. اس اعتبار سے یہ سارے ہمارے روحانی باپ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب تم بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہو، پھر اپنی نسبتیں ان کے ساتھ جوڑتے ہو، پھر ان کے ناموں کے اوپر 4 مسلح کعبے میں ڈال دیتے ہو 1517 سے 1917 تک، اور ان اماموں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو توڑا، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار کہ کیا ظلم کیا. قرآن میں تو آیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. ظالموں، تم نے 400 سال تک امام کعبہ کو مقام ابراہیم سے محروم رکھا. وہ 4 مصلوں کی تصویر ہم نے دکھائی ہے نا، محروم ہے کیونکہ وہ لڑتے تھے کہ یار یہاں پہ تو ہم نے کھڑا ہونا ہے. سب سے افضل امام تو وہ ہوتا نا جو وہاں پہ کھڑا ہوتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 4 فارغ کرو. مقام ابراہیم چھین لیا امام کعبہ سے، اس کو چھوڑ کے باقی 4 جگہ انہوں نے مسلح ڈالے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلح غرق کیے. ورلڈ وار 1 کے جہاں نقصانات ہوئے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بدعت ختم ہوئی ہے، اور جو ایک سمجھ لیں عجم کی امپائر تھی وہ عرب کی امپائر میں کنورٹ ہوگی، سعودی عرب کی شکل میں. کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا مکہ مدینہ، لیکن یہ جو اس میں سے فائدہ ہوا کہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو گیا امام کعبہ اور وہ 4 مسلح اٹھ گئے. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوئی ہے. ورنہ جس طرح آج میڈیا کا دور ہے، اس وقت کافروں کے ہاتھ میں سب سے بڑی اگر کوئی کوڑا ہونا تھا نا مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے کہنا تھا یہ ہے جی جو کہتے ہیں نہیں ہمارا قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک. انہوں نے کہنا تھا تکو کعبے 4 مسلح جے. اگر قرآن اللہ نبی ایک ہے تو یا تو 4 نمازیں ہو رہی ہے، کدی نماز صحیح ہے؟ آپ نے کہنا تھا ساروں کی صحیح ہے، پرانی کہانیاں. انہوں نے کہنا ساروں کی صحیح ہے تو 4 کے کھلانے کی ضرورت ہے، ایک کھڑا کرو یا 4 رکھ لو. پہلے سارے فجر کی نماز ایک کے پیچھے پڑھے، پھر سارے زور کی نماز دوسرے کے پیچھے. یہ بھی نہیں، پیرلل میں. وہ اللہ نے ان کی بدعت ختم کی. ان 400 سالوں میں ان کا فخر تھا کہ جی ہم اجماع امت ہیں. ان کتنے گیا اجماع؟ اجماع تو مر گیا، ختم ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر وہ شخص ہمارا روحانی باپ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی بات بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ خلفائے راشدین ہوں، اہل البیت ہوں، ثقہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھائیں گے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ہم اتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں.
لیکن بات وہ اللہ رسول کی بتائیں، کیونکہ انہوں نے عزت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اویل کی ہیں. اگر یہ اللہ رسول سے غداری کریں گے ہم انہیں نہیں مانیں گے. ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ رسول کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ماں باپ کے ساتھ بھی جو ادب کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، ایک تو نیچرل ہے، پلس اس کو ارن بھی کرنا ہے کئی چیزوں کو درگزر کر کے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی ماں باپ کا انجام ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے. وہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ وحی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں. وہ تو حیران ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے بوڑھے ہیں این جی اوز میں، پاکستان افغانستان میں پوری زندگیاں گزاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دفن بھی ادھر ہی کرنا ہے. یہاں ہم نے رسپیکٹ دیکھی ہے اپنے ماں باپ کی تو چھوڑ دیں، دوسرے بزرگوں کی بھی. ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ تو موجود ہے الحمدللہ. اب وہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی تمہارے دلوں میں اگر ماں باپ کی توہین کرنے کی نیت نہیں ہے تو اللہ کو پتا ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے آواز اونچی ہو گئی، کسی بات پہ آپ غصہ کھا گئے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمیں خود بھی گزرنا پڑا، اور ظاہر ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں دنیاوی معاملات میں تو لمبی بحث کرتے ہی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے. لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے جتنے جوان بچے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی جنت کے راستے پہ آئیں، نبی الاسلام کا راستہ اختیار کریں. اور بعض اوقات سمجھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک ریڈ لائن بھی کراس ہو جاتی ہے جس میں ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوئے، نیکوکاری کی روش تم نے اختیار کی، تمہارے اندر بدنیتی والا معاملہ نہیں تھا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی اگر کبھی انجانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اور ظاہر اللہ کی طرف بھی رجوع لانا ہے اور ماں باپ سے بھی معذرت کرنی ہے، ایک نیچرل چیز ہے. حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں معاف کرتا ہے جب مخلوق سے بھی معافی مانگی جائے. اب ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے، جس طرح سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بعض روایتوں میں ہے اپنے چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ صحیح الاسناد حدیث میں ہے. سب سے بڑی بات ان کے لیے دعا کرو، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. بخاری میں حدیث ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری ماں پیچھے سے فوت ہو گئی. میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں سفر پہ تھا، اب میں اپنی ماں کے لیے ایسی کیا چیز کروں کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے؟ تو میں نے سوچا ہے کہ میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا میں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. بالکل مختصر جواب دیا، کوئی آئے بائیں شائی والا معاملہ ہی نہیں. یہ پرنسپل حدیث ہے اس حوالے سے کہ اولاد جو صدقہ اور خیرات کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا کہ اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں. یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس کا نام پڑ گیا، حالانکہ والدہ فوت ہو چکی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی خدمت کی، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے خدمت کی، ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے اور یہ نیچرل ہے، انہوں نے خود ہی کیا ہے، انہی کو ملنا چاہیے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ، جس نے کوئی ایسا کام دین کے لیے کیا جو مسلسل جاری ہے، اس میں بھی آپ امام بخاری امام مسلم کا نام پیش کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نا اہل بیت کی، تو ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا جب سر اٹھاتے ہیں تو ہماری تو پگڑی بھی نیچے گر جائے. میں مثالیں ان لوگوں کی اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ یہ امتی ہو کر بھی
200-250 سال بعد آ کے بھی کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں, تو ہم بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی. تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد جو دعا کرتی ہے اس کا حصہ ماں باپ کو ملتا ہے. اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں درجے بلند ہوئے عالم برزخ میں. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص نے اپنے رب سے پوچھا کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا جس کا فائدہ مجھے ملا مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کا نفع تجھے ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بالخصوص, باقی پوری امت کے لیے بالعموم دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا سورۃ الحشر میں مشروع ٹھہرائی گئی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی اور ٹیڑھ پن باقی نہ رکھ. تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعا کریں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. جنازے کی دعا پرفیکٹ دعا ہے, وہ تو آپ ہر تشہد میں لازم کر لیں اپنے اوپر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس میں ویسے مردوں کے لیے تو تھوڑی دعائیں, زیادہ زندوں کے لیے اور اپنے لیے. سلامتی ایمان کی بھی دعا اس میں موجود ہے, مغفرت کی بھی دعا موجود ہے, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, فوت شدگان کے لیے بھی, زندوں کے لیے بھی. یہ ساری دعائیں ہیں جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے گفٹ کر سکتا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد. انہیں یہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی غریب بچے کا اسکول کالج کا خرچہ آپ اٹھا لیں اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے. اور ماں باپ کا مرنا شرط نہیں اس میں, زندہ ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. مرنے کا انتظار نہ کریں, پہلے ہی کریں. اور اسی طریقے سے کسی مدرسے میں غریب بچوں کے کھانے کا, کپڑوں کا, جوتیوں کا خرچہ, کسی مسجد کے اندر قالین بچھوانے کا, ایئر کنڈیشن لگوانے کا, لائٹنگ, پنکھوں کا, کنسٹرکشن کے اندر کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں. ہر وہ شکل جو حقوق العباد میں کسی کو نفع پہنچانے والی ہے, یہ تمام وہ شکلیں ہیں جن کے ذریعے آپ میت کے صالح ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. کھانا کھلانا غریبوں کو بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں جب جہنمیوں کا ذکر آیا سورہ المدثر میں کہ تمہیں کس عمل نے جہنم میں پہنچایا, تو پہلے نمبر پہ ذکر آیا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا ذکر آیا کہ ہم جو غریب لوگ ہیں, مساکین ہیں, ان کے کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب نہیں دلایا کرتے تھے. تو غریبوں کو کھانا کھلانا, غریب نہ بھی ہو ویسے ہی مسلمان کا مسلمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد جو لوگ مدینہ شریف آئیں گے تم نے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. بس یہ جب سے حدیث میں نے ایمفسائز کیا, علم میں تو پہلے کی تھی, تو پھر ہم نے یہاں پہ لنگر کا سلسلہ دار ارقم میں اپنی اکیڈمی میں شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے صرف پانی پوچھا جاتا تھا. میں نے کہا نہیں, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ لنگر چلنا چاہیے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کی, آپ کو پتا تھا کہ پوری دنیا آئے گی مدینہ شریف, آج تک جاری ہے, تو ان کے کھانے پینے کا, مہمانوں کا خیال رکھنا آج تک رکھا ہوا اہل مدینہ نے. جناب آج بھی اسی طریقے سے دسترخوان بچھتے ہیں, منڈے کا روزہ اہل مدینہ نے رکھا ہوتا ہے, جمعرات کا افطاریاں بھی ہوتی ہیں, آگے پیچھے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ لنگر چل رہا ہے, اور لوگ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے, اور وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. اعتکاف میں آپ کو کوئی کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی, 1 مہینے کا اعتکاف کریں, فری بہترین کھانا,
کھجور ہی اتنی پرفیکٹ غذا ہے، اور زمزم تو مسجد نبوی کے ہر صف کے سامنے آپ کو کولر مل جائیں گے، اتنی دور سے زمزم بھی وہاں پہنچایا جاتا ہے، خود پرفیکٹ ایک غذا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔